سے پوچھا جائے گا بیٹا آپ اچھے بننا چاہتے ہو یا خراب؟ ہر بچہ کہے گا بہت اچھا ہے۔ بیٹا آپ چاہتے ہو کہ آپ برائیوں سے بچو؟ جی ہاں بچنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی چاہت و تمنا یہ ہے آپ کو قربانی بھی دینی ہوگی، آپ کا دل چاہے گا کہ اس کا پیچھا کرو گا، اور اگر آپ بچنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے وہیں سے پیچھا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت میں نے اپنی عمر کے 2 طبقے جہنم میں دیکھے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے ایک طبقہ وہ ہے نساء قاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائلات یہیں سے پیچھا کریں گی، ممیلات اور کو اپنی طرف پیچھے کھینچیں گی۔ یہ ہوگا۔ آپ بچنے کی کوشش، یا تو شیطان تم کو کہے گا اس کا پیچھا کرو، اس کو خون کرو، اس کے پیچھے دوڑو، یہ روایت کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنا، اور اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا تو اس کو استعمال کرے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی جوانی داغدار ہو جائے گی، آپ پھنس جائیں گے اس جال میں جس جال میں اوپر سے بڑا مزہ ہے اندر سے زہر ہے۔ آپ کو مزہ آئے گا کہتے ہوئے کسی کو میں تیرے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا کسی کہتے ہوئے میں تجھ پر فدا ہوں، اور اس کے اندر زہر ہے۔ آپ انتظار میں رہے تو کوئی مجھے کہے گا مجھے تم سے بہت پیار ہے، تیرے بغیر مجھے نیند بھی نہیں آتی، تیرے بغیر میں جی نہیں سکتی، یہ جملے سننے کے لیے آپ کا نفس انتظار میں ہوگا، لیکن تمام یہ زہر ہے، اور وہ زہر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگلی فیملی لائف کامیاب ہوگی تب جب نکاح سے پہلے کی زندگی پاک دامن، اور اگر نکاح سے پہلے کی زندگی میں داغدار ہوگی اگلی فیملی لائف اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہو دیتے ہیں، اور اگر کسی کی کامیاب ہے تو اللہ کا رحم ہے، ورنہ یہ بھی انسان بری ماز ہے، اس کے تم شن اللہ تعالیٰ کٹ ماز کے جسے بدکاریوں میں جوانی گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پاک بیوی سے لذتوں والی زندگی محروم کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی پایا گیا کہ میاں بیوی حلال پاس میں موجود ہے، یہ کسی اور کے کانٹیکٹ میں ہے، یہ انتظار میں یہ کب سو جائے گی اس کو کہے گا میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، حلال کو چھوڑ کر کے وہاں پڑا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کٹماز رہے جو بری ماز۔ اپنے کردار کی بات، بے شمار انسان اپنا پیسہ کمانے کے تم کو ڈرگس میں پھنسائیں گے، فیشن تمہارا پیچھا کر رہا ہے، رات کو آپ موبائل کھولیں گے اس میں گندی چیزیں آئیں گی، جی چاہے گا یہ گندی چیزیں، اور جب جوڑیس میں پھنس جاؤ گے صبح تک نکل نہیں سکو گے، کروٹیں بدلتے رہو اور دیکھتے رہو گے، صبح اس حال میں آپ اٹھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی گنہگار، آپ کے کام بھی گنہگار، آپ نے اللہ کی صراط بد نازاد کیا، آپ کھلا اٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ میری زندگی کامیاب ہو جائے، میرا کیریئر بن جائے، مجھے ڈگری مل جائے، پھر بھلا مل جائے، یا اللہ بکر محنت سے قرض میں رہا، نہ محنت کرے گا نہ راہ پائے گا، کیوں محنت کر ہی نہیں سکتے، رات بھر جس نے گناہ میں زندگی گزاری اگلا دن آپ ٹینشن میں گزرے گا، ڈپریشن میں گزرے گا، تم پڑھنے میں اپنی ساری توجہ مرکوز نہیں کر سکو گے، تمہارا فوکس کسی اور پر ہوگا، کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر، کتابیں لے کر پھرتے رہو گے، کلاسوں میں بیٹھو گے خیالات ہوں گے کب ٹیچر ہم کو چھوڑ دے گا ہم نکل جائیں گے۔ میں ابھی بڑے تعلیمی ادارے میں گیا، وہاں کے بڑے استاد کہتے تھے جناب ہم رات بھر تیار کر کے آتے ہیں، لڑکے بیٹھتے بھی نہیں، وہ یہ باہر پھرتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں کہا اس نے یہاں کشمیر میں مشہور ہے کاوجنمن جنمن کول کوٹ گرلز، بس 3 کول جمع ہے، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی دونوں کے بیٹھے ہوگے، اس کے بعد امید رکھیں گے ہماری زندگی کامیاب نہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرنا، چرس سے، سگریٹ سے، آوارگی سے، ڈانس سے، میوزک سے، ان تمام سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا آپ کا کیا، یعنی جس دن آپ کا نکاح ہوگا آپ کی حالت یہ ہونی چاہیے آپ بالکل پاک دم، آپ فخر کے ساتھ اپنی بیوی سے کہہ سکو گے نہ میرے موبائل میں کسی کا نمبر ہے، نہ میرے کانٹیکٹ میں کوئی ہے، نہ میں نے کسی کا فوٹو رکھا ہے، نہ میں کسی کے ساتھ ویڈیو کالنگ میں ہوں، نہ میرا کوئی عاشق ہے، نہ میرا کوئی معشوق ہے، میں نے تو اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھا اس انتظار میں جس دن میرا نکاح ہوگا میری ساری محبتیں اس کے لیے ہیں، اور پھر تم کہہ سکتے ہو اس وقت اپنی ہونے والی بیوی سے مجھے امید ہے کہ تم بھی ایسے پاک دامن ہوں گی جیسے میں پاک دامن ہوں۔ اگر آپ یہ کہنے میں کامیاب ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کو کانٹوں سے گزار کر کے یہاں تک پہنچایا، اور یہ آسان نہیں۔ اور تیسری بات اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، فریش جوانی۔ اگر تم نے گندی چیزیں کھائیں، اگر گندی حرکتیں کی، اگر بیوقوفی کا کام کیے، جوانی صحت کے اعتبار سے برباد ہو جائے گی۔ بہت ساری وہ چیزیں جو مارکیٹ میں کھائی جا رہی ہیں پی جا رہی ہیں وہ آپ کی صحت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے نکاح کرنے والے پر لعنت، نہ کہ حلیت ملعون، اگر یہ نوجوان لڑکا اس مرض میں مبتلا ہے آگے چل کے نامرد ہوگا۔ علماء کے سامنے شاید آتا ہوگا مگر کم، مفتیوں کے سامنے زیادہ کیس آتے ہیں
جناب عورتیں آ کر کہتے ہیں میں آج خاندان ہوں، مرد آ کر شرما شرما کہتے ہیں میں شبہ چاہیے کیا سے کیا تھا کمزوری چل، وہ وہی جوانی میں کی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں اور آگے چل کر کے وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتے. جناب کشمیر کی پچھلی تاریخ میں اتنے نامات نہیں تھے جتنے آج، کشمیر کی پچھلی تاریخ میں اتنی کڈنی فیلئر نہیں تھی جتنے آج. اس کے کئی وجہ سے وجہ یہ اپنی صحت کی حفاظت کرو. بہت ساری چیزیں جو مارکیٹ میں کھانے کی ان سے اوائڈ کرو. یہ چپس، یہ کولگیٹ، یہ چپس، یہ چاکلیٹ ہے، یہ آئس کریم ہے، یہ کولڈ ڈرنکس، یہ تمام ان دشمنوں کے ہیں جو دشمن ہمارے پیسے سے ہمارے بھائیوں کا خون پاتے ہیں. ہم یہاں سے کریں گے لعنت، ادھر سے انہیں کا بزنس آگے چلاتے ہیں اور صحت کا نقصان الگ. پڑھ کر کے دیکھیں، نیٹ کھول کر کے دیکھیں ان تمام کولڈ ڈرنکس کے فائدے کیا ہیں. صرف نقصان، صرف بربادی ہے، صرف کڈنی فیلئر ہے. اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت اور اپنے کردار کی حفاظت. اگر یہاں سے یہ پیغام لے کر آپ گئے اور اس کے بعد اس پیغام پر آپ قائم رہ سکے تو جناب آپ کا آنا بھی فائدہ مند ہو گیا. اور اگر یہ پیغام لے کر گئے اور زندگی بھر اس کو پکڑ کر کے رکھا، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. آپ جب ارادہ کرو گے اچھا وہ یہ کر سن مگر بھائی کا اچھا وہ چیز نہیں کر مگر مجھ کا سامنے، آپ ایک جنگ میں پھنس جائیں گے. یہاں سے ہم نے کہا تعلقات اگر غلط ہیں تو کٹ کر دو. اگر تم ڈرگس کر رہے ہو تو کنٹرول کرو. اگر تم میوزک سنتے ہو تو چھوڑ دو. اگر تم ڈانس دیکھتے ہو تو بند کرو. اگر تم فیشن کر رہے ہو فضول خرچی تو چھوڑ دو. اب آپ اندر سے کہیں گے نہیں مجھے کرنا ہے، اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں، مجھے تو انجوائے کرنا ہے. اب آپ ایک جنگ میں پھنس گئے. یہاں سے اسلام کہہ رہا ہے چھوڑ دو اسے، وہاں سے نفس کہہ رہا ہے نہیں مجھے نہیں چھوڑنا. اب آپ کیا کریں؟ نفس کہتا ہے جناب میرے تعلقات چل رہے ہیں، ریلیشن میرے 4 سال کے ہیں، میں نے لکھ کر کے دیا مجھے مہینے 2 آج کس طرح میں کہوں گا میں تجھے نہیں چھوڑ. غرض یہ کہ آپ ایک جنگ میں پھنس گئے. اس وقت اپنے آپ کو کہیں، تو بات ختم کر رہا ہوں میں، اس وقت اپنے آپ سے کہیں جب آپ کا نفس نہیں مانے گا اپنے آپ سے کہیں بھائی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دو. فرض کریں تمہیں بہت کسی چیز کے کھانے کا شوق ہے. کیا کھانے کا شوق ہے؟ آئس کریم. یا کیا کھانے کا شوق ہے؟ تجھ. یا کیا کھانے کا شوق ہے؟ میٹ آئٹم. یا تمہیں کھانے کا شوق ہے شہروں میں زیادہ، آپ کی جگہوں میں میں نے بورڈ دیکھے، وہاں لگے ہوئے بورڈ تھے پیزا کھائیے، برگر کھائیے. چلیے صاحب آپ کو پیزا برگر کھانے کا شوق ہے، یا مان کر آپ کو کولڈ ڈرنک پینے کا شوق ہے. بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا جناب جو تم کھا رہے ہو جو تم پی رہے ہو اس کی وجہ سے لا علاج بیماری شروع ہو گئی ہے، کینسر سٹارٹ ہو گیا پہلا سٹیج. آپ کا لیور ڈیمیج، کینسر سٹارٹ پہلا سٹیج ہے. اگر کنٹرول کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، دوائی دوں گا. اگر کنٹرول نہیں کرو گے تو اس کا علاج نہیں ہے. کل آج فرسٹ سٹیج، کل تو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، گس پتہ ایسا ہو آپ کام جائیں گے. اور کام جانے کے بعد مصیبت کہیں گے وہ کر پڑے اور دوائی لیں گے اور وہاں سے نکلیں گے. اس کے بعد آپ کا دوست کہتا ہے چلو جو پیزا کھانے، آپ کا دوست کہتا ہے چلو جو سگریٹ پینے، آپ کے گھر والے کہتے ہیں جلدی بات نیچے دعوت. ٹھیک ڈاکٹر نے کہا تھا گوشت کھانا بند کر دو کیونکہ معدے میں کینسر سٹارٹ. کوئی جوان کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیونکہ صحت کا مسئلہ ہے. وہ کہے گا آج کے بعد میں سگریٹ پیوں گا اگر سگریٹ سے مجھے کینسر ہو رہا ہے. آج کے بعد میں گوشت نہیں کھاؤں گا اگر اسے السر ہو رہا ہے. آج کے بعد میں آئس کریم نہیں کھاؤں گا اگر مجھے یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے وارننگ دی. اپنے آپ سے کہیں جب تم وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اپنی صحت کے لیے، بس ٹھیک اسی طرح سے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جن کو نبی نے کہا یہ مت چھوڑو. اگر اس سے تم بچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اس سے بچنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اپنے آپ سے پوچھو وہاں سے اگر سے ڈاکٹر بیان کرنا ہے ہمیں بھی چیز چھوڑ سکے مسلمان کا اندر والا نفس کے اچھے مجبوری، تو جواب ہے اس سے زیادہ مجبوری کیا ہے. اگر وہ تم نے نہیں، اگر وہ تم نے کھایا تو کینسر ہوگا، کینسر ہوگا مرو گے اسی ٹائم جو ٹائم اللہ نے لکھا ہوگا، اس سے پہلے نہیں مرو گے. اور اگر تم نے یہ چیز کی تو اس کے بعد پھر تو مجرم بنو گے، تو فاسق بنو گے اور ہو سکتا ہے آگے چل کر کافر بن جاؤ. اپنے آپ کو سمجھائیں اور پھر وعدہ لیں. اور اگر نفس نہیں مان رہا ہے تو ارادہ کریں کہ یا اللہ اگر میرا نفس کنٹرول میں نہیں، میں کسی اچھے عالم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں گا، میں کسی عالم کو اپنا رہبر بناؤں گا، کسی اچھے ماحول میں رہنا شروع کر دوں گا. اور جس ماحول میں ہوں اس ماحول سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، گندی باتیں سننا اور بولنا چھوڑ دیں، گندی بات سوچنا چھوڑ دیں. سوچنا، بولنا اور سننا ان تینوں کی چیزوں کو کنٹرول کریں گے آپ اپنی جوانی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر جوان بچ گئے یہاں کے تو اگلی نسل آپ ہوں گے. آگے اگلی زندگی میں آپ اس سوسائٹی میں
ہر شعبے میں آگے ہوں گے. آپ بھی ڈاکٹر ہوں گے, آپ بھی انجینئر ہوں گے, آپ بھی گاؤں کے ذمہ دار ہوں گے, آپ بھی مسجد کے یہ ہوں گے, آپ بھی وہ ہوں گے, سارے آپ ہی ہوں گے. اور اگر بگڑے ہوئے چرسی بن گئے, ڈرگسٹ بن گئے, آوارہ بن گئے, بدکار بن گئے, تو فور کلاس سڑکوں میں پھرنے والے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. پھر کفر جو چاہے گا سو کرے, پھر شیطان بھی خوش ہوگا اور شیطان کی چیلے بھی بہت خوش ہوں گے, اور وہی ان کی منزل ہے. عہد کرو انشاءاللہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے, انشاءاللہ ہم اپنے کردار کی حفاظت کریں گے, انشاءاللہ اپنی صحت کی حفاظت کریں گے, انشاءاللہ اپنے دین کو سیکھیں گے بھی اور اس پر چلیں گے بھی. اور دین میں اگر کوئی ایسی بات آئی جو ہمارے ہم کو سوٹ نہیں کر رہی ہوگی, ہم کہیں گے ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہے, دین تو رحمت ہے. دین کے جلسے میں آنے کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمانوں کو جو عام طور پر دین کی بات سننے کا موقع نہیں پاتے ہیں, ان کو دین کی بات سنائی جائے. اسی غرض کے لیے ہم شوق کے ساتھ صبح سے بیٹھے اور ان مقتدر علماء کرام سے جو کچھ سنا وہ سب بھی ذہن میں رکھ لیں. اور یہ چھوٹی موٹی باتیں جس وقت عرض کی گئی وہ بھی. اور آخر میں بات سناتا ہوں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک جوان جب توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی. اور بخاری میں حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. سبعۃ یظلهم اللہ تعالیٰ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں فرمایا آپ نے امام عادل, اس کا ترجمہ ہے حکمران. قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے عادل حکمران عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. لیکن یہ خیال نہیں آنا چاہیے آج کے ظالم اور آج کے فحاش اور عیاش مسلمان حکمران نہیں. وہ تو حکمران فاروق اعظم, عثمان غنی اور علی مرتضیٰ اور عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران, وہ قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. لیکن اس حدیث کا ایک اور مطلب بھی ہے, اس مطلب کو میں وعدہ کرتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, آئندہ ہو سکتا ہے کام دے گا. امام عادل کا مطلب کیا ہے جناب؟ امام اور عدل کے ساتھ امامت کرنے والا. آپ نے یہ نہیں فرمایا سلطان حکمران, آپ نے فرمایا امام عادل. تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے, یہ جسم ایک ملک ہے, یہ کنٹری ہے. اس ملک کا ایک صوبہ میری آنکھیں ہیں, اس کا ایک صوبہ میرے کان ہیں, ایک صوبہ میرا سیکچوئل پاور ہے, اس کا ایک صوبہ میری ٹانگیں ہیں, اس کا ایک صوبہ میرے ایموشن میرے جذبات ہیں, اس کا ایک صوبہ, ہر پارٹ ایک صوبہ ہے اور میں اس کا حکمران ہوں. مجھے اپنے اس کنٹری کے ایک ایک چیز کا غلط استعمال نہیں ہونے دینا ہے, نہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال ہونے دینا ہے. یہ میرا سٹیٹ ٹھیک رہنا چاہیے. اس کا ایک صوبہ میرے کان ہے, میں اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ میرے کان میری کنٹری کا ایک سٹیٹ ہے. میرے اندر میں مرد ہوں, میرے اندر سیکچوئل پاور ہے, یہ سیکچوئل پاور ایک سٹیٹ ہے میرا. اس سیکچوئل پاور کا میں غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا. میں امام عادل. اگر میں نے اپنے چھوٹے مملکت, اپنے چھوٹے ملک کو ٹھیک طرح سے چلایا تو میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں. اور وہ آپ ہی, آپ کی یہ جوانی, اس جوانی کے اندر پائے جانے والا حسن, اس جوانی کے اندر پائی جانے والی خوبصورت آنکھیں, اس جوانی کے اندر پائے جانے والے جوانی کے جذبات, اگر آپ نے ان کو کنٹرول کیا, آپ اپنے ملک کے امام عادل ہیں, سب سے پہلے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارے. اور تیسرا سنیں اور سارے اپنے آپ کو میٹر لگائیں. میں بھی اپنے آپ کو میٹر لگاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص بھی ہوگا جس شخص کو ایک خوبصورت عورت نے گناہ کرنے کا آفر دیا, جس شخص کو ایک خوبصورت عورت نے گناہ کرنے کی پیشکش کی. رجل, ایسا انسان, دعت ہو, دعوت دی. امرأۃ, عورت نے, ذات جمال, خوبصورت, حسب اونچے خاندان کی. اگر کوئی نچلے خاندان کی خوبصورت عورت ہوگی تو ہو سکتا ہے خاندان کی بنا پر نفرت ہوگی. ٹھیک ہے, مثلا کسی ایسے خاندان کی ہے کہ جس خاندان سے عام طور پر لوگ نفرتیں کرتے ہیں, حالانکہ اسلام میں خاندانی بنیاد پر عصمتیں نفرتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال مان کر کے چلے. اللہ کے نبی نے فرمایا خوبصورت خاندانی عورت اور تمہیں گناہ کی آفر دے رہی ہے, اور تم یہاں جواب میں کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. مطلب اگر میں امتحان دی کہ جناب میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں, خطرہ کوئی نہیں, پکڑ کا ڈر نہیں, الزام کا ڈر نہیں, اور بہت خوبصورت عورت مجھے پیشکش کرے, کیا میں اپنے آپ کو بچا پاؤں گا؟
اگر میں بچانے کی ہمت رکھتا ہوں ایسا میرا ایمان ہے تو میرے سرٹیفکیٹ مل گیا، میں قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور اگر میری ایمان اس درجے کا نہیں ہے تو مجھے اس درجے کے ایمان بنانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کرے ہمیں ایسا ایمان ملے، ایسا ہوتا کہ